مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے یہاں پر. اخرجت للناس، ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے. وتؤمنون باللہ، جب یہ کرو گے، جب تم ایسا کرو گے پھر میری ذات پہ تمہارا ایمان بنے گا، ورنہ نہیں. دل، ابھی امجد بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ دل اللہ کا گھر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آ جا ادھر، تو اللہ رب العزت اور نیکی مثال دے رہا ہوں میں، مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں. ادھر شیطان نے نماز چھڑائی، ادھر آپ اور میں گئے کام سے. ادھر نماز گئی، ادھر ہم گئے. جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلح کا نور نکال دیتے ہیں. اب آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ کبھی آپ نے سوچا بھئی آپ گلاسگو کیوں آئے؟ آپ گلاسگو کیوں آئے؟ آپ آئے نہیں ہیں. اخرجت للناس، ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے، ساری انسانیت. اخرجت للمسلمین، نہیں، مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے یہاں پر. اخرجت للناس، ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے. یا اللہ ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے ان کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے اچھائی خود کرنی ہے اور ان کو اچھائی کر کے دکھانی ہے. برائی سے خود بچنا ہے اور برائی سے خود بچ کے ان کو کر کے دکھانا ہے. آپ یہاں اس لیے آئے ہوئے، میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. وتؤمنون باللہ، جب یہ کرو گے، جب تم ایسا کرو گے پھر میری ذات پہ تمہارا ایمان بنے گا، ورنہ نہیں. تب تم میرے حکموں پر چلو گے. ایمان نہیں بنے گا تو حکموں پر نہیں چلا جاتا، پھر اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا آدمی. ایمان بنائے بغیر اللہ کو اللہ تو جانے گا، لیکن اللہ کی ذات کے تاثر سے دل خالی رہے گا. اللہ کی ذات کے تاثر سے، جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا، دل، ابھی امجد بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ دل اللہ کا گھر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکا ہوں تو صرف ایک مومن کے دل میں آ کے سما سکتا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بھائی کے گھر مہمان آؤں، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر میرا ان کا ایک تعلق ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ میرے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی گھر کو صاف کر دیں گے، گھر صاف کریں گے. پھر جس کمرے میں میں نے رہنا ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ بھئی یا تو اگر اس میں اٹیچ باتھ روم ہے تو باتھ روم کلین کیا جائے. پھر اگر باتھ روم قریب میں، یا اگر وہاں تو اندر نہیں ہے تو قریب میں جو باتھ روم ہے اس کو صاف کیا جائے. گھر کی شیٹس بیڈ پہ نہیں لگیں، پردے صاف ہوں، قالین صاف ہو. بھئی بچوں کو اپنے کمرے میں نہیں چھوڑنا، بھئی خراب نہ ہو جائے، بھئی کل آ رہے ہیں، بھئی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ میں میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی نیا مہمان آ رہا ہو تو جس کمرے میں اس کو ٹھہرانا ہے اس کمرے میں بچے بھی کھیل رہے ہیں، گند بھی ہو رہا ہے، اور جب آئے تو بچوں کو کہا کہ ایسا کریں یہ بچے بھی ادھر ہی کھیلتے رہیں گے، تسی بھی اپنا سامان اتنے ہی رکھ دو کدھر. کبھی کیا ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ؟ تو دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آ جا ادھر، ایسا نہیں ہوتا. ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا، حیادار عورت، وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے. وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر. جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، پھر قریب آ کے اپنے شوہر کے سینے سے لگتی ہے. لیکن ایک بے باک عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شوہر ہے یا کون ہے، ڈائریکٹ چھلانگ مارتی ہے. تو اللہ رب العزت اور نیکی مثال دے رہا ہوں میں، مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں. وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا، اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تعفن ہے، اسی لیے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا. اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر تھوڑی دیر بعد شیطان کہتا ہے بھائی کیا یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یار، چھوڑ کوئی اور کام کر. ادھر اس نے نماز چھڑائی، ادھر شیطان نے نماز چھڑائی، ادھر آپ اور میں گئے کام سے. ادھر نماز گئی، ادھر ہم گئے، بس چھٹی اب فارغ. اب فٹ بال کی طرح شیاطین کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے، کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے، کبھی ادھر سے ادھر. برکت بھی گئی، زندگی کی برکت گئی، مال میں برکت گئی. جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلح کا نور نکال دیتے ہیں. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، یہ بیمار رہتا ہے اندر سے، اس کو بیمار رکھتے ہیں. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا، اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی. جو عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو کبھی راحت چین کی نیند نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ اور یہی 5 چیزیں چاہیے مجھے دنیا کے اندر. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.